نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع. کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پر گفتگو کی تھی. اس میں رب کریم نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا ان میں سے اگر کوئی تمہاری کفالت میں ہو تو اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو کسی دوسری عورتوں سے نکاح کر دو 2 3 3 4 4 اور اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح بہتر ہے. یا وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب کر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. اس آیت کریمہ میں آج جو ہم آیت نمبر 4 جو ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے. اس میں اللہ کی ارشاد فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا وإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عورتوں کے جو مہر ہیں وہ خوش دلی سے ادا کیا اور پھر اگر وہ اس مہر میں سے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو تب اس سے تم اپنے لیے سازگار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. تو اس پچھلی آیت میں جو ہم نے کل جس پر گفتگو کی تھی وہاں اللہ کریم نے حق مہر دینے کا حکم دیا، عدل و انصاف کے ساتھ نکاح کا حکم دیا. اور یہاں بھی اللہ کریم نے حکم دیا مطلقاً. وہاں یتیم کی بات کی جا رہی تھی، یہاں مطلقاً تمام عورتوں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جو حق مہر بھی تم باندھو اس کو خوش دلی سے ادا کیا گیا. اور پھر اگر وہ تمہیں معاف کر دیں سارا یا کچھ حصہ اس میں سے کچھ تمہیں معاف کر دیں تو اسے اپنی خوشی سے سوچ، یعنی کہ ایک تو جبر نہیں. جو میں نے کل بات کی تھی کہ بیوی ہے آپ کے نکاح میں ہے، سال گزر گیا 2 سال گزر گیا، آپ نے غیر معجل رکھایا ہوا 50,000 یا 1 لاکھ روپیہ، تو بعد میں ترلا منٹ معافی کا ماحول چلا کے آپ اس کو زبردستی معاف کروا دیں وہ جائز نہیں. ہاں وہ سمجھتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے حق مہر میرے لیے باندھا تھا. ایسے تو زیادہ تواتر کے ساتھ جو میں نے کل بات کی تھی کہ معجل ہی جو ہے نا وہ ہی بہتر ہوتا. غیر معجل والی جو شک ہے نا وہ نامناسب ہی لگتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ زیادہ جو میں نے کل کچھ پڑھی تھی کچھ میں نے اس پر تو وہ معجل ہی ملتا ہے کہ اسی وقت ادا کر دیا جائے کہ اپنی زوجہ سے ازواجی تعلقات قائم کرنے سے قبل اس کا مہر ادا کر دیا جائے. یہ احسن ترین ہے اور اسی کو معجل کہتے ہیں جو فوری ادا کر دیا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق مہر فوری ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے غیر معجل بھی لکھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اب غبن کرنے کی ضبط کرنے کی ہیلے بہانے سے اس کو کھانے کی کوشش کریں. ہاں اگر جو آپ نے معجل بھی باندھا اگر اس میں سے بھی اگر آپ کی بیوی چاہے کہ ٹھیک ہے آپ نے 1 لاکھ باندھا ہے میں 50 پہ راضی ہوں تو وہ 50 آپ پر جائز ہو جائے گا. لیکن اس شکل میں اگر وہ اپنی خوشی سے آپ کو چھوڑے زبردستی ہے اور اس میں سے پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے سازگار خوشگوار سمجھ کر اس میں سے کھاؤ پیے تمہارے لیے اس میں جرم والی بات نہیں. تو یہ ریلیکسیشن ہے جو رب کریم نے دی مشروط کر کے. جیسے کل ہم نے نکاح کی بات کی ویسے ہی اللہ کریم نے یہاں مہر کی بات کی. تو حق مہر جو ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی کبھی کرتے تھے 32.5 روپے شرعی حق مہر. تو شریعت میں کوئی 32 32.5 کا تصور کہیں بھی نہیں ملے گا. مختلف
احادیث مبارکہ ملتی ہیں، اس میں مختلف آپ کو حق مہر ملے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ازواج ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا مہر مقرر کیا کرتے؟ ام المومنین نے فرمایا کہ آپ کی ازواج کا جو مہر ہوتا تھا وہ 12 اوقیہ اور نش ہوتا، اور تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نصف اوقیہ، اوقیہ ایک پیمانہ سمجھ لیں، کرنسی جو ہوتی ہے نا اس کی فرمائش کیا کہہ سکتے ہیں، طاقت قوت، وہ جو اس وقت چلتی تھی، وہ 40 درہم کو ایک اوقیہ کہتے تھے، 40 درہم کو ایک اوقیہ، اور یہ تقریباً 40 درہم کہہ لیں آپ، اور 12 اوقیہ، 12 چوک 48 اور نصف اوپر ڈالیں 20 تو 500 درہم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 500 درہم جو تھے وہ حق مہر ادا کرتے تھے اپنی ازواج کو جو بھی نکاح کرتے تھے، لیکن روایت میں یہ کمی بیشی بھی آتی ہے، یہ آپ کی ازواج کا مہر تھا 500 درہم جو ہے اس وقت کی جو بات کی جائے، یہ 32.5 روپے کہاں سے نکلا ہے اس کا مجھے نہیں پتا، شاید آپ کے ڈبے کو یہ کہاں سے آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم جو حق مہر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ نجاشی بادشاہ نے جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، اس نے جو حق مہر باندھا 4000 درہم باندھا، 4 اور نجاشی نے باندھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے، کیونکہ وہ حاکم وقت تھا، وہ ولی کا درجہ رکھتا تھا، تو اس نے نکاح کا پیغام قبول کیا اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، اور آپ نے ان میں جو حق مہر باندھا وہ وہاں لکھا گیا 4000 درہم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 500 درہم یہ ایک حد تھی جو آقا ادا کیا کرتے تھے، اور جو نجاشی نے باندھا وہ کتنا تھا 4000۔ اس کا مطلب ہے کہ شرعی طور پر کوئی قائد ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ اتنا ہی جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بھی آتی ہے اس میں کئی حدیث پر کہ کئی ایسے حق مہر 10 درہم بھی باندھے گی، اور 10 درہم پر تو کئی اقوال ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کہتے تھے کہ 10 درہم باندھنا چاہیے۔ اس طرح کے کئی اقوال آپ کو جو ہے نا حدیث کی کتب میں مل جائیں گے۔ تو اس لیے جو حق مہر باندھنا ہے یہ تو واجب ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہیں۔ حکم جب کہہ دیا نا کہ حق مہر باندھو جو بھی باندھ سکتے، بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت چل کر آئی، اس نے آ کر آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی ذات جو ہے نا ہبہ کر دی۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تھی اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا گھر جا کر تلاش کر، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اسے تلاش کیا، اس نے کہا میرے گھر تو کچھ نہیں، وہ ایک لوہے کی انگوٹھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ حق مہر پر بھی نکاح کیے گئے، 10 درہم پر بھی کیے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار پر بھی نکاح کیا اور 4000 درہم پر بھی نکاح کیا۔ تو اس لیے یہ قید لگانا کہ حق مہر اتنا ہونا چاہیے، یہ جتنا صاحب ثروت آدمی ہے اس کو اس کے مطابق حق مہر باندھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک غریب ہے تو وہ اگر 5000 حق مہر باندھ رہا ہے تو جو کروڑوں پتی اربوں پتی وہ بھی کہ میں نے 5000 ہی دینا ہے۔ شریعت نے یہ پابندی کو نہیں لگائی۔ جس قدر کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کا سٹیٹس ہے ویسے سٹیٹس میں اپنے خاندان میں اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو حق مہر کی سٹیٹس کے مطابق باندھے نا، لیکن حق مہر میں مجبور بھی نہیں کیا جانا چاہیے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں۔ اور
جھگڑے ہو جاتے ہیں اس بات پر، نہیں ہم نے اتنا ہی حق مہر بیان ہے. اور حق مہر یاد رکھیے گا یہ نکاح کے لیے واجب ہے، یہ سکیورٹی عورت کو دی اللہ کریم نے مالی طور پر. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ حق مہر جو ہے طلاق نہ ہوگی. اگر حق مہر زیادہ باندھ لیں گے تو طلاق سے بچا لے گا. یہ ہمارے معاشرے میں تو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ زیادہ حق مہر بنو پھر بندہ طلاق دینے کا سوچے گا. یہ ظلم ہے، یہ مرد پر ظلم ہے کہ مرد کی مالی قوت اتنی نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے جتنا آپ حق مہر اس پر باندھ رہے ہیں. ایک بچہ ہے وہ روزگار کرتا ہے 10-12,000 15,000 کماتا ہے، 20,000 کماتا ہے، اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے آپ کہ جی ہم نے ₹1,00,000 حق مہر باندھنا ہے. تو اگر وہ معجل ادا نہیں کر سکتا، یا تو وہ جبر کرے اپنے پر اکٹھا کرے ₹1,00,000 جمع دے دے معجل کے طور، یا کہے گا یہ 5,000 لے لیں معجل، باقی 95,000 غیر معجل کر دیں. تو وہ تو تلوار لٹکتی رہی اس پر جی. تو یہ بھی ظلم ہے. استطاعت کے مطابق جو ہے نا حق مہر، اور حق مہر باہمی رضامندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اگر ایک اور ایسی بھی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مٹھی آٹے پر نکاح کر دیا، 2 مٹھی آٹے پر، یہ باہمی رضامندی. بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے جوتے کے جوڑے پر نکاح قبول کر لیا. واقعہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کہ کیا تم نے جوتے کے جوڑے پر ہی اس نکاح کو قبول کر لیا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے کر لیا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو حق مہر ہے وہ باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا ہے، جبر کے ساتھ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس قدر انسان صاحب حیثیت ہو اس قدر اس کو حق مہر باندھنا چاہیے. تیری شریک حیات ہے، تیری سارا اپنی زندگی کی سارا کچھ تیرے حوالے کر رہی ہے وہ. تو اس لیے اس بات میں تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنی چاہیے حق مہر کے معاملے میں. ایک تو جبر نہیں، جس قدر کس کی استطاعت ہے اس قدر جو ہے نا اس کو حق مہر خود باندھنا چاہیے، آقا کا حکم سمجھ کر، سنت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر. اس سے اعتراض نہیں برتنا چاہیے، اور دوسرا جبر بھی نہیں کرنا چاہیے. مہر اس لیے کتنا حق مہر ہوگا تو پھر ہم جو ہے نا رخصتی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. یہ ایک اینڈ ہے. اور دوسرا اینڈ ہے لڑکے والوں کا جو جہیز کے معاملے میں آتا ہے. خرابی دونوں طرف ہے نا جی. وہاں جہیز جب مانگ لڑکے والے جب کہتے ہیں تو وہ کھلے دل سے مانگتے ہیں، ہم فریج بھی چاہیے، ٹی وی بھی چاہیے، بیڈ بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو اس لعنت سے بھی انسان کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا دیا جی؟ میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ ساری سنتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں نا، وہ سنتیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کر اپلائی کرتے ہیں. ہم کو جو سوٹ نہیں کرتی ان پر کبھی ہم نے کان بھی نہیں ترا کہ یہ بھی سنت تھی. کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اپنی بیٹی کو؟ کیا دیا؟ ایک ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں دے سکے آپ. وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، یہ وجہ نہیں تھی، محض اس لیے کہ کہیں یہ سیٹل ہی نہ ہو جائے معاملہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دیا اپنی بیٹی کو، لہذا ہم نے یہ دینا ہے. اس سنت کے پیچھے نہ دنیا چل پڑے. تو آپ نے اپنی بیٹی کو کم سے کم جو کچھ آپ کے پاس تھا، چکی آٹا پیسنے والی ہے جو کچھ، ایک پیالہ، اس کے علاوہ کچھ نہ دیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا. تو آپ نے اپنی زرہ جو تھی نا، زرہ وہ بطور مہر جو تھے نا حضرت فاطمہ الزہرا کو دا کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عطا کی. تو یہ ساری مثالیں، یہ ساری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد جو یہ ہے کہ اس کنسیپٹ کو کلیئر کیا جائے کہ حق مہر جو ہے نا اس کو ابال جان نہ بنا لیں. حق مہر دینا واجب ہے لیکن اپنی قوت کے مطابق دیں اور خوشی خوشی دیں. اور جب دے دیں تو پھر اس پر تقاضا نہ کریں معافی کا عورت سے کہ اب میں نے کر تو لیا تجھے حاصل کرنے کے لیے، میں نے یہ کر لیا تو اب مجھے تو معاف کر دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا، اور یہ آپ کو مہر کی تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر جو مقرر کیا گیا آپ نے وہ 4,000 درہم، حضرت عائشہ کا 40 درہم، حضرت ام سلمہ کا 10 درہم، اور دیگر ازواج مطہرات کا 500 درہم. یعنی کہ مختلف مل گئے نا آپ کو حدیث مبارک میں کہ ہر اپنے ازواج کو آپ نے ایک جیسا حق مہر نہیں دی، وقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو بھی معاملہ تھا جیسے آپ نے چاہا. اور یہ بھی معاملہ جو اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا اس لیے کوئی پکا نہ ہو جائے اس بات پر کہ اتنا ہی کرنا. یہ مختلف جو آپ نے حق مہر ادا کیے اس کی جو حکمت بھی یہ تھی کہ 500 کرنا چاہتا ہے تو 500 کر دے،
کوئی 4000 کرنا چاہتا ہے تو 4000 کر لے، کوئی 10 درہم کرنا چاہتا ہے تو 10 درہم کر لے، اس لیے اسپیسیفک نہیں کیا کہ اتنا ہی ہونا چاہیے. لہذا یہ شرعی اور غیر شرعی والی کوئی بات نہیں ہے کہ اتنا شرعی اور اتنا غیر شرعی. جتنا بھی آپ کر لیں گے وہ شرعی ہے. اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق حق مہر جتنا بھی آپ ادا کر دیں گے وہ شرعی ہے. حق مہر ادا کرنا واجب ہے، حق مہر ادا کرنا واجب ہے. اس لیے حق مہر کے معاملے میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دوست جہاں تک آپ کا تعلق ہے ہم کو بھی ایجوکیٹ کریں. یہ معاملے جو ہے نا خرابی کی طرف جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں زیادہ جھگڑے جو ہیں وہ اسی بات پر ہوتے ہیں. پہلے سے نکاح شادی طے ہو جاتی ہے، حق مہر پہ آ کر نا افراد ٹپڑ چل جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا براتوں پر جھگڑے ہوتے دیکھے ہیں میں نے حق مہر. اور کئی ایسے خاندان میں لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جو جن کا مقصد ہی ہوتا ہے اس معاملے کو خراب کرنا. وہ انسسٹ کرتے ہیں زیادہ، نہیں یہ نہیں لگاؤ، یہ نہیں لگاؤ. ایسا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی شادی کو دیکھا. تو اس کو وبال جان نہ بنائیں، ایک حق مہر کو اور دوسری طرف جو ہے جہیز. جہیز اس سے بھی بڑی لعنت ہے. حق مہر نہ لکھنا بھی لعنت ہے اور جہیز اس سے بھی بڑی لعنت ہے. مرد حضرات کو شرم کرنی چاہیے. جہیز طلب اگر ماں باپ کرتے ہیں تو لڑکے کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے کس بات کا جہیز مانگتے ہیں، میں کما کے کھلا بنا لوں گا اپنے لیے. کتنی شرم کی بات ہے مرد کے لیے، کتنی شرم کی بات ہے کہ مرد جو ہے شادی کر رہا ہے اور اپنے لیے ایک چارپائی کا بندوبست بھی نہیں کر سکتا جس پہ اپنی بیوی کو سلا سکے. وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، بیڈ بھی ساتھ لے کر آئے، تکیہ بھی ساتھ لے کر آئے، رضائی بھی ساتھ لے کر آئے. جی وہ ساری زندگی بھی آپ کو سونپ رہی ہے اور سونے کے لیے بستر بھی ساتھ لے کر آئے. اس سے بڑی بغیرتی کوئی نہیں ہے. ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا. اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہے مرد کی کہ وہ سسرالیوں کے بیوی کے دیے ہوئے بیڈ پر جو اپنی زندگی بسر کرتا ہے. شرم کرنی چاہیے انسان. کس بات کا جرم کر رہے ہیں؟ جرم کیا جرم کیا اس نے کہ وہ عورت ہے یا کسی کی بیٹی ہے؟ یہ جرم ہے اس کا. آپ بیٹیوں والے نہیں، ہم بیٹیوں والے نہیں ہیں. تو لہذا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ جو تماشے ہم نے لگا رکھے ہیں نا، یہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ شریعت نے تو اللہ کریم نے آسانی پیدا کی. آپ کے ایک سلسلہ فرمایا کہ جو اس عمر کو پہنچ گیا، جوانوں کو کہا کرتے تھے استطاعت ہے تو نکاح کرو. استطاعت کیا ہے؟ کیا استطاعت ہوگی کہ کروڑوں پتی اربوں پتی ہوگا اس کو استطاعت کہتے ہیں؟ پر نہیں، بیوی کو ساتھ گزارا کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، نان کے کا نظام چلا سکتے ہو، نکاح کر لو. اور ہم نے اس کو چھوڑ کر زنا کو پروموٹ کیا. جیسے جیسے ہم نے شادی کے معاملات کو مشکل کیا اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ زنا پروموٹ ہوا. اب نکاح نہیں ہو رہے، بچے 26 27 27 28 28 30 30 سال کے جوان ہو گئے لڑکے، بیٹیاں 26 26 27 27 28 28 سال کی ہو رہی ہیں اور نکاح نہیں ہو رہے. تو کیا ہوگا؟ وہ جو اندر حیوانی جبلت ہے وہ تو جوش مارے گی، جوانی میں نہیں مارے گی تو کب مارے گی؟ تو پھر کیا رزلٹ نکلے گا؟ جب آپ نکاح کو مشکل کریں گے تو زنا کو آسان کر رہے. تو اسی لیے اللہ کریم اللہ کے رسول نے نکاح کو آسان کیا. یہ باقی سارے جو معاملات ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، یہ اپنی خوشی سے ڈال رکھے. یہ تیل ہے، یہ مہندی ہے، یہ برات ہے. جی یہ برات کا کنسیپٹ نہیں ہے دین اسلام میں. باجے لے کے جانے ہیں، 10 فلائنگ کوشیں لے کے جانی ہیں، اپنے پر بھی بوجھ اور لڑکی والوں پر بھی بوجھ. تو لہٰذا ان چکروں سے باہر نکلنا چاہیے. جب اللہ کریم نے آپ کو سہولت دی ہے، جہاں اللہ کریم آپ کو سہولت دیتا ہے وہاں آپ لیتے نہیں ہیں، اور جہاں اپنا وہ پابندی لگاتا ہے وہ پابندی بھی آپ پوری نہیں کرتے. اپنی من مرضی سے اپنی من چاہت سے کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے. تو اپنی زندگیوں کو آسان کریں. جب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے دین کو آسان بنا کر بھیجا، تو حقیقت دین تو آسان ہے. ہم نے خود اپنے لیے مشکلیں کاٹ لی، اپنی من چاہی مصیبتوں میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیا. اب حق مہر میں بھی پریشانی ہم نے خود کاٹ لی اور جہیز میں بھی پریشانی ہم نے خود کاٹ لی. اگر آسانیاں پیدا ہوں، جہیز نہ طلب کیا جائے، نوجوان جو ہے نا وہ آگے آئے نا بڑے، وہ کہیں کہ نہیں میں نہیں حق مہر لیتا، میں حق مہر نہیں لیتا. اگر اس کو رواج دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بچیاں ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، کتنی جلدی اپنے گھروں کو لوٹ چلی جائیں گی. تو ہم نے اپنے لیے عذاب
خود تیار کر رکھا ہے. آج اگر میں کہتا ہوں اگر کسی کی بیٹی کے لیے ثانی پیدا کروں گا تو کل اللہ کریم میری بیٹی کے لیے ثانی پیدا کرنے والا کو پیدا کر دے گی. اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان قبیح جو ہر رسم و رواج ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کریں، اس میں اجر ملے گا آپ کو. مزاحمت کریں یار، نوجوانوں کو تو کرنی چاہیے، کما سکتا ہے کھلا سکتا ہے تو پھر کیا پریشانی ہے یار. ساری زندگی 16 17 18 سال اگر ماں باپ ایک لڑکی کو پالتے ہیں، اس کو جوان کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں پڑھاتے ہیں تیار کرتے ہیں تیرے لیے، تیری ازواج کے لیے، تیری زوجیت کے لیے، یہ کام احسان ہے ان کا. اور ایک تجھے اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، دوسرا تو کہتا ہے مجھے مال بھی دو ساتھ. جی شرم، قابل شرم ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کیونکہ ہم رسم و رواج کے عادی ہو گئے، اس میں قید ہو گئے. ان رسم و رواج کو توڑنا چاہیے ہمیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. نکاح کو ترویج دیں، نکاح کی طرف آئیں، لے کر آئیں لوگوں کو نکاح، جلدی سے جلدی نکاح کریں. یہ سوچنا کہ بچہ کامیاب ہوگا تو نکاح کیا جائے گا، کاروبار ہو جائے گا تو نکاح کیا جائے گا، بچہ نوکری لگ جائے گا تو نکاح کیا جائے گا، اتنی دیر میں شاید اس کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ نہیں محسوس کر سکتے نا، آپ نے جوانی گزاری، میں نے جوانی گزاری، آپ کو پتا ہے کہ جوانی کی عمر میں انسان پر کیا بیتتی کہ نہیں پتا آپ کو؟ تو فیلنگ جو ہے نا انسان کی، آپ کو علم ہے، آپ اس عمر سے گزرے ہیں، لہذا اس سوچ سے باہر نکلیں. ہمارا پڑھتے ہیں واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا وہ ہے. بھائی میں اپنے بچوں کے رزق کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان کے مستقبل کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. ہم نے یہ یہاں کہاں سوچ لیا کہ بچے کا مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے ذمہ ان کی تربیت تھی، اس کو اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. جب اس کی بیوی آئے گی تو اپنا نصیب اپنا مقدر ساتھ لے کر آئے گی. لہٰذا ایک تو جلدی نکاح کرنے کی عادت جو ہے نا وہ لوگوں میں ہونی چاہیے. جیسے ہی بچہ بلوغت کو پہنچا اس کا رشتہ ٹوٹے اور نکاح کر دیں، باقی معاملہ اس پر چھوڑ. اور نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں گے تو زنا میں رکاوٹ پیدا ہو، مواقع کم ہو جائیں. اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم اپنی محض خود ساختہ رسموں سے نکل کر دین کو سمجھ کر دین پر چلنے کی کوشش کرے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، آخرت میں ہمارے لیے بہتری پیدا ہو جائے گی. کما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.